مقالہ نمبر 62 خدا تعالی کا تقرب اور دوری۔ فرمایا تعجب ہے اگر تم یہ کہو کہ فلاں مومن مقرب ہے اور مجھے دور رکھا گیا ہے، فلاں کو عطا کیا گیا ہے اور میں محروم ہوں، فلاں غنی ہے مجھے محتاج بنایا گیا ہے، فلاں تندرست ہے میں بیمار ہوں، فلاں بزرگ ہے مجھے حقیر کیا گیا ہے، فلاں کی تعریف کی گئی ہے میری مذمت، فلاں کو سچا بنایا گیا ہے مجھے جھوٹا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی واحد ہے اور محبت میں بھی وحدت اور یکتائی کو پسند کرتا ہے؟ جب تک کسی غیر کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرنے کی خواہش کرو گے تو تمہاری محبت خدا اور اس کے غیر میں تقسیم ہو جائے گی، جس کے ہاتھ سے اور وسیلے سے ظاہری طور پر نعمت تک تمہاری رسائی ہوئی ہے۔ اس بنا پر تمہارے دل میں خدا کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی غیور ہے، اپنے شریک کو گوارا نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ غیروں کے ہاتھوں کو تمہاری مدد سے، ان کی زبانوں کو تمہاری تعریف سے اور ان کے قدموں کو تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، تاکہ ان کی وجہ سے تم خدا سے غفلت اختیار نہ کرو۔ کیا تم نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ انسانی قلوب کی پیدائش اسی لیے ہے کہ وہ اپنے احسان کرنے والوں سے محبت اور برائی کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں؟ چنانچہ لوگوں کو تم پر احسان کرنے سے روک دینا بھی اللہ تعالی کا کام ہے، تاکہ تم اس کی وحدانیت کو مان لو اور صرف اسی سے محبت کرو اور اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ اپنی تمام حرکات و سکنات میں اللہ ہی کے لیے ہو جاؤ، صرف اس کے خیر کو دیکھو اور کسی شر کو نہ دیکھو، اور مخلوق سے، نفس اور اس کی خواہشات سے، ارادوں اور آرزوؤں سے اور خدا کے سوا ہر چیز سے فنا ہو جاؤ۔ اس کے بعد تمہاری طرف عطا و بخشش کے ہاتھ بڑھیں گے اور زبانیں تمہاری تعریف میں کھلیں گی، پھر اللہ تعالی دنیا و آخرت میں تمہیں عیش و تنعم کے ساتھ رکھے گا۔ پس بے ادبی نہ کرو اور اس ذات پر نگاہ رکھو جس کی نظر تمہاری طرف ہے، اور اس کی طرف متوجہ رہو جس کی توجہ تم پر ہے، اسی کو دوست رکھو جو تمہیں دوست رکھتا ہے، اسی کو جواب دو جو تمہیں پکارتا ہے، اور اسی کی طرف ہاتھ بڑھاؤ جو گرنے سے تھامتا ہے اور جہل و ظلمت سے نکالتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے، گندگی دور کرتا ہے، آلائشوں سے پاک کرتا ہے، نفس مردار کی بو اور تمہارے برے ارادوں سے تمہیں چھٹکارا دیتا ہے، نفس امارہ کی برائیوں سے رہائی بخشتا ہے، اور بھٹکے ہوئے اور گمراہ کرنے والے ساتھی یعنی شیطان سے نجات دیتا ہے۔ تمہارے جاہل دوست راہ حق کے ایسے رہزن ہیں جو تمام پاک، اچھی، نفیس اور عزیز چیزوں تک تمہیں پہنچنے نہیں دیتے۔ ایسے میں تم کب تک خواہشات کی مطابقت اور اپنے خالق و مالک سے سرکشی کرو گے؟ کب تک دنیا و آخرت کے چکر میں پھنسے رہو گے اور ما سوا اللہ کے پابند رہو گے؟ تم تو گویا ہر چیز کے خالق اور پروردگار سے دور جا پڑے ہو۔ یاد رکھو اول و آخر، ظاہر و باطن وہی ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ روحوں اور دلوں کو طمانینت و سکون بخشنا، بوجھ اتارنا اور عطا و احسان کرنا، یہ سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ بڑی شان والا ہے۔
مقالہ نمبر 63 معرفت کی ایک قسم۔ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا گویا کہہ رہا ہوں کہ تو باطن میں اپنے نفس کو اور ظاہر میں مخلوق اور عمل میں اپنے ارادوں کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ اس پر ایک شخص نے جو میرے پاس تھا مجھ سے پوچھا کہ یہ کیسی بات ہے؟ میں نے جواب دیا یہ معرفت کی ایک قسم ہے۔ مقالہ نمبر 64 کیسی موت اور کیسی حیات درکار ہے۔ فرمایا مجھے ایک دن ایک کام میں دشواری پیش آئی اور میرا نفس اس تنگی سے نکلنے اور راحت پانے کا طلبگار ہوا۔ ایسے میں مجھ سے کہا گیا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ایسی موت جس میں حیات نہ ہو اور ایسی حیات جس میں موت نہیں۔ پوچھا گیا وہ کون سی موت ہے جس میں حیات نہ ہو اور وہ کیسی حیات ہے جس میں موت نہ ہو؟ میں نے جواب دیا ایسی موت جس میں حیات نہیں، میرا اپنی ہم جنس مخلوق سے مر جانا ہے، یوں کہ میں ان سب میں زندہ بھی رہوں اور ان میں پایا بھی نہ جاؤں۔ حیات جس میں موت نہیں وہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کے فعل میں زندہ رہوں اس طرح کہ اس میں میرا وجود نہ ہو۔ اس حالت میں میری موت وجود حق کے ساتھ میری حیات ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری یہی خواہش سب خواہشوں سے زیادہ نفیس ہے۔ مقالہ نمبر 65 ناراضی خدا سے یا اپنے نفس سے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو جائے تو تم اپنے پروردگار پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہو کہ مجھ پر مخلوق سے سوال کرنا حرام اور خدا سے مانگنا فرض کر دیا گیا ہے، اور جب اس سے دعا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں تم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو یا غلام؟ اگر تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو تو کافر ہو، اور اگر غلام ہو تو غور کرو کہ دعا کی قبولیت میں دیر ہونے سے اپنے آقا پر تہمت لگاتے ہو اور خدا کی اس رحمت میں جو تمہارے اور دوسری ساری مخلوق کے لیے عام ہے اور علم الہی میں جو سب کے احوال کے ساتھ ہے شک کرتے ہو، اور اگر اپنے رب پر تہمت نہیں لگاتے اور اس کی حکمت، اس کے ارادے اور دعا کی قبولیت میں اس کی تاخیر کو اس کی مصلحت سمجھتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے صالح اور بہتر نعمت منتخب کی اور اس میں سے فساد کو دور کر دیا۔ اگر اس حالت میں تم خدا پر تہمت تراشتے ہو تو اس حرکت کی وجہ سے کافر ہو گئے ہو، کیونکہ اس پر تہمت لگانا اس کے ساتھ ظلم کو منسوب کرنا ہے، جبکہ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ تو تمہارا اور ہر چیز کا مالک ہے، اور مالک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، اور اس تصرف کو ظلم سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، اور ظالم کی تعریف ہی اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ کسی اور کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ سے ناراض ہونے کا راستہ اختیار نہ کرو، یعنی فعل الہی پر جس سے وہ تم میں کار فرما ہے، اور وہ فعل تمہاری طبع اور خواہش نفس کے خلاف ہے۔ اعتراض نہ کرو اگرچہ وہ فعل تمہیں خلاف مصلحت بھی نظر آئے۔ تم پر واجب ہے کہ شکر، صبر، موافقت اور رضائے الہی کو اختیار کرو، اور ناراضی، تہمت تراشی، نفس کی سرکشی کے ساتھ اپنے قیام اور خدا سے گمراہ کرنے والی ہر خواہش کو چھوڑ دو، اور ہمیشہ مولا کی رضا چاہو،
اور صدق و خلوص سے اس کی پناہ مانگو اور اپنے رب پر حسن ظن رکھو اور اس سے کشائش اور رحمت کی امید رکھو، اس کے وعدے کو سچا سمجھو، اس سے حیا کرو اور امر الہی سے موافقت اور توحید خداوندی کی حفاظت کو شعار کرو اور اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کرو اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے وہ نہ کرو۔ جب قضاء و قدر اور فعل خداوندی کا ظہور و نزول ہو، اپنے آپ کو مردہ سمجھو۔ اگر تم بہتان و تہمت تراشنے اور سوء ظن کرنے پر مجبور ہو تو اس کا مستحق تمہارا نفس ہے جو تمہیں برائی پر اور اپنے رب کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ اس پر تہمت لگاؤ اور اس پر بدظنی کرو، اپنے رب کریم کے بجائے اپنے نفس کی طرف ظلم کی نسبت کرنا ہے قرین حقیقت ہے۔ اس لیے تمہارا فرض ہے کہ نفس کی موافقت و محبت، اس کی رضامندی اور اس کی بات ماننے سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا اور خدا تعالی دونوں کا دشمن ہے، اور جو خدا کا اور تمہارا دشمن ہے شیطان لعین کا دوست، اس کا خلیفہ اور جاسوس ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس پر بہتان تراشی سے پرہیز کرو اور اس کام میں جلدی کرو۔ نفس پر تہمت لگاؤ، اسے ظالم جانو اور اللہ کا یہ فرمان پڑھو، اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا۔ اور یہ ارشاد باری تعالی بھی ذہن میں رکھو، یہ عذاب تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے گئے اعمال کی وجہ سے ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ نیز فرمایا لوگوں پر خدا تعالی ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے نفوس پر خود ظلم کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ اس بارے میں جو دیگر آیات و احادیث ہیں انہیں پڑھو اور اللہ کے لیے اپنے نفس کے دشمن بن جاؤ اور خدا کی طرف سے اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرو، اس پر تلوار نکال لو اور اس کے لیے اللہ کے لشکر کی حیثیت اختیار کر لو، نفس پر غالب ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے دشمنوں میں یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ خدا تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد خواہش نفس کو ترک کر دو، کیونکہ اس سے بڑھ کر مجھ سے جھگڑا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ مقالہ نمبر 66، خدا سے ہر وقت مانگتے رہو۔ حضرت محی الدین جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہرگز یہ نہ کہو کہ میں خدا سے دعا نہیں مانگتا کہ جو چیز میری قسمت میں ہے سوال کروں یا نہ کروں وہ تو مجھے مل ہی جائے گی، اور اگر کوئی شے میرے مقدر میں نہیں تو دعا کرنے سے بھی نہ ملے گی۔ یہ بات کہنے کے بجائے تمہیں چاہیے کہ تمہیں جس چیز کی ضرورت یا خواہش ہے وہ اگر حرام اور فاسد نہیں تو خدا سے مانگو، کیونکہ خدا تعالی نے خود تمہیں مانگنے کا حکم دیا ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا خدا سے اس کا فضل و کرم مانگو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے قبولیت کے یقین کے بعد دعا مانگو۔ مزید ارشاد فرمایا، اللہ کریم سے اپنی باطنی ہتھیلیوں سے دعا کرو۔ اس سلسلے میں اور بھی کئی احادیث ہیں۔ یہ مت کہو کہ میں تو خدا سے مانگتا رہا، اس نے مجھے نہیں دیا اس لیے میں اب کچھ نہ مانگوں گا، بلکہ چاہیے کہ ہمیشہ اس سے مانگتے رہو، اس لیے کہ اگر وہ تمہارے مقدر میں ہے تو سوال کے بعد خدا سے تمہیں عطا کر دے گا، اور اس کی یہ بخشش تمہارے ایمان و یقین اور توحید پر عقیدے کو مضبوط کرے گی اور تمہیں مخلوق سے سوال کرنے کی زحمت سے چھٹکارا دلائے گی، اور اس کے سبب تم
ہمیشہ تمام حالتوں میں خدا ہی کی طرف متوجہ رہو گے اور تمہاری احتیاجات پوری ہوں گی، اور اگر جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو اللہ تمہیں اس سے بے نیاز کر دے گا اور تمہیں توفیق دے گا کہ تنگی اور اسرت کی حالت میں بھی خدا تعالی سے راضی رہو گے۔ اگر تم محتاج یا مریض ہو تو اس حالت میں بھی تمہیں خوش رکھے گا، اگر قرض دار ہو تو قرض خواہ کو تمہارے ساتھ نرمی کرنے، تمہارے دولت مند ہونے پر دیر کرنے یا آسانی کرے یا معاف کر دینے یا مطالبہ قرض کو کم کر دینے پر آمادہ کر دیا جائے گا، اور اگر قرض خواہ تمہارا قرض معاف یا کم نہ بھی کرے گا تو خدا تعالی تمہارے سوال کو دنیا میں پورا نہ کرنے کے بدلے میں آخرت میں تمہیں بے اندازہ ثواب دے گا، کیونکہ خدا تعالی کریم و رحیم اور غنی ہے اور دنیا و آخرت میں اپنے سائل کو نا امید نہیں کرتا۔ چنانچہ سوال کرنے میں ہر طرح فائدہ ہے اور حصول ہی حصول ہے، خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ حدیث پاک میں ہے، مومن کی فرد عمل میں ایسی نیکیاں بھی ہوں گی جنہیں اس نے دنیا میں نہ کیا تھا اور جنہیں وہ جانتا تک نہیں کہ یہ کہاں سے آ گئیں، پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ نیکیاں تیرے سوالوں اور دعاؤں کا بدلہ ہے جنہیں تو نے دنیا میں خدا سے طلب کیا تھا، اور یہ بدلہ اس کے لیے ہے کہ مومن سوال کرتے وقت خدا تعالی کا ذاکر اور اسے واحد ماننے والا تھا، اور ہر چیز کو اس کے موقع محل پر رکھنے والا اور حقدار کو اس کا حق دینے والا تھا، اور وہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ غرور و تکبر سے گریزاں رہا۔ یہی وہ اعمال حسنہ ہیں جن کا اجر خدا تعالی کے نزدیک ضروری ہے۔ مقالہ نمبر 67، مجاہدہ نفس کی جزا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہو، اس پر غالب آ کر شمشیر مخالفت سے اسے قتل کر ڈالتے ہو، تو اللہ تعالی اسے دوبارہ اس لیے زندہ کر دے گا کہ وہ تم سے جھگڑے، تمہیں حرام یا مباح کی خواہش و لذت کے دام میں پھنسائے، ان کی طلب تم میں پیدا کرے تاکہ تم اس کے ساتھ پھر مجاہدہ کرتے ہوئے آگے بڑھو، اور اللہ کی جانب سے دائمی ثواب کے حقدار بن جاؤ۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس فرمان کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کیا۔ جہاد اکبر سے حضور کی مراد مجاہدہ نفس ہے، اور نفس ہمیشہ لذتوں اور گناہوں سے مشغول رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بھی یہی معنی ہے کہ یقین کی کیفیت تک پہنچنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ خداوند تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا حکم دیا۔ عبادت سے نفس کی مخالفت مراد ہے، کیونکہ نفس تمام عبادتوں سے سرکشی کرتا ہے اور عبادتوں کی ضد چاہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طاہر و مطہر نفس عبادت کرنے سے کس طرح سرکشی کر سکتا ہے، جبکہ آپ میں کوئی خواہش نفس باقی ہی نہ تھی؟ خداوند تعالی نے فرمایا، آپ اپنی خواہش سے تو کوئی بات نہیں کہتے، آپ کی تو ہر بات وہی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو جس طرح خطاب فرمایا، یہ اظہار شریعت کا طرز ہے تاکہ اس سے شریعت کا حکم ثابت ہو، اور یہ حکم آپ کی امت میں قیامت تک کے لیے جاری ہو جائے۔
اللہ تعالی نے اپنے محبوب پاک کو نفس اور خواہش پر غلبہ دیا تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو اور آپ امت کی طرح مجاہدے کے حاجت مند نہیں ہیں۔ مومن جب زندگی بھر ہمیشہ نفس سے مجاہدے پر قائم رہا اور نفس اور خواہش نفس کے خون سے بھری ہوئی ننگی تلوار لے کر اپنے خدا سے ملا تو اللہ تعالی نے جو چیزیں جنت میں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے اسے عطا فرمائے گا۔ خدا تعالی کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے خوف زدہ ہوا اور نفس کو خواہش سے باز رکھا بلا شبہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب اللہ کریم اسے جنت میں داخل کرے گا اور جنت اس کا گھر اور ٹھکانہ قرار دی جائے گی تو مومن جنت سے باہر آنے اور اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ منتقل ہونے اور دنیا کی طرف واپس جانے کے خیال سے بے پرواہ ہوگا، اور جس طرح مومن ہر روز اور ہر لحظہ دنیا میں نفس اور اس کی خواہشات کے خلاف نئے نئے مجاہدے کیا کرتا تھا، اسی طرح ہر روز ہر ساعت اللہ کریم اسے تازہ اور انواع و اقسام کی نعمتیں، طرح طرح کے ملبوسات اور خوبصورت قیمتی زیور عنایت کرے گا۔ منافق، کافر اور گنہگار جس طرح دنیا میں نفس اور خواہشات نفس کے خلاف مجاہدہ نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی مطابقت اور شیطان کی موافقت کرتے تھے اور کفر و شرک کے علاوہ طرح طرح کے دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، یہاں تک کہ آخر کار بغیر توبہ کیے کفر کی حالت میں انہیں موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ انہیں خاص انہی کے لیے تیار کی گئی آگ میں داخل کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر جب انہیں اس آگ میں داخل کیا جائے گا تو اس آگ کے مقام کو ان کا مستقل ٹھکانہ بنا دیا جائے گا۔ آگ ان کے گوشت اور کھال کو جلا دے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے بدلے نیا گوشت اور کھال بنا دے گا، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ جب ان کی جلدیں جل جائیں گی تو ہم جلے ہوئے گوشت پوست کو بدل دیں گے، چونکہ وہ لوگ دنیا میں اپنے نفس اور خواہشات کی موافقت میں خدا کی نافرمانی کرتے رہے، اس لیے اللہ انہیں اس صورت میں ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے گا۔ چنانچہ اہل جہنم کو زیادہ عذاب دینے کے لیے اللہ تعالی ہر وقت ان کے لیے نیا گوشت پوست پیدا کر دے گا اور اہل بہشت کو ہر وقت تازہ اور نئی نعمتیں عطا کرے گا تاکہ ان کی خواہشات و لذات دو چند ہوں، اور انہیں یہ عیش اس لیے نصیب ہوگا کہ وہ دنیا میں نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے اور اسے تابع بنانے میں لگے رہے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بھی یہی مفہوم ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ مقالہ نمبر 68، رحمت خداوندی کے بغیر جنت کیسی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالی بندے کے سوال کو قبول کر کے اس کی طلب کردہ چیز اسے عطا فرما دیتا ہے تو اس سے نہ تو خدا کے ارادے میں کوئی فرق آتا ہے نہ قسمت کے خلاف ہوتا ہے، جسے لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے اس پر علم خداوندی سبقت کر چکا ہے۔ بندے کا سوال پہلے سے مقررہ وقت میں ارادہ خداوندی سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے اور دعا کی قبولیت اور حاجت پوری ہونے کا وقت بھی پورا ہو چکتا ہے۔ ارشاد باری ہے،
کل یوم ہوا فی شان، یعنی اس کی شان ہر روز نئی ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ مقدرات کو ان کے اوقات تک لے جایا جاتا ہے، چنانچہ جس طرح کسی بندے کو صرف اس کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالی دنیا میں کوئی چیز عطا نہیں فرماتا، اسی طرح محض دعاؤں کے ذریعے اس سے کسی شے کو دور بھی نہیں کیا جاتا۔ حدیث پاک میں ہے دعا کے سوا تقدیر نہیں پلٹتی۔ اس کا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ دعا ہے جس سے قضا کے دور ہو جانے سے خود قضا پوری ہو چکی ہو۔ اسی طرح یہ حکم بھی ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے کوئی شخص آخرت میں داخل بہشت نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں اللہ کی رحمت ہی سے ہر آدمی جائے گا، مگر جنت میں بندوں کے اعمال کے اندازے پر درجات عطا کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی آدمی محض اپنے اعمال کی بنا پر جنت کا مستحق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک رحمت خداوندی شامل حال نہ ہو۔ میں نے عرض کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گا جب تک رحمت خداوندی مجھے ڈھانپ نہ لے۔ یہ فرما کر آپ نے دایاں ہاتھ اپنے سر مبارک پر رکھ دیا۔ صرف اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ خدا تعالی پر کسی شخص کا کوئی حق بھی نہیں اور نہ اس کے لیے وعدے کی تکمیل ضروری ہے۔ خدا تعالی تو جس فعل کا ارادہ کرتا ہے اسے کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف کر کے رحم فرماتا ہے۔ خدا سے اس کے فعل اور ارادے کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا، البتہ خداوند تعالی جس سے چاہے سوال کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وفور رحمت و احسان سے بے حساب عطا فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے انصاف کے ذریعے نہیں دیتا۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ عرش کی مخلوق سے لے کر تحت الثری تک جو زمین کے 7 طبقوں کے نیچے ہے اس کی ملک ہے اور اس کی بنائی ہوئی ہے۔ ان سب چیزوں کا خالق و مالک اس کے سوا کوئی نہیں، جیسا کہ خود اس نے فرمایا خدا کے سوا تخلیق کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے خدا تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ہر بھلائی اور خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر غالب اور ہر کام پر قادر ہے۔ خود خدا تعالی کا ارشاد ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مقالہ نمبر 69، اللہ تعالی سے کیا مانگنا چاہیے اور کیا نہیں۔ فرمایا اللہ تعالی سے صرف یہ چاہو کہ تمہارے گزشتہ گناہ بخشے جائیں اور تم موجودہ اور آئندہ دونوں میں گناہوں سے محفوظ رہو۔ حسن اطاعت، تعمیل احکام، نافرمانی سے بچنے، قضاء و قدر پر راضی رہنے، بلاؤں کی شدت پر صبر کرنے، نعمتوں اور عطاؤں پر شکر کرنے اور خاتمہ بالخیر ہونے کی توفیق مانگو، اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی بہترین مصاحبت اور رفاقت حاصل ہونے کی دعا کرتے رہو۔
اللہ تبارک و تعالی سے دنیا طلب نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بلا و احتیاج کے عالم میں ہو تو عافیت اور تونگری مانگنے کے بجائے صرف قسمت کے لکھے پر شاکر رہو، اور جس حال یا جس مصیبت میں تمہیں رکھا گیا ہے اس پر اس وقت تک حفاظت و مداومت کا سوال کرو جب تک خدا تمہیں موجودہ حال کے برعکس مخالف حال کی طرف نہ لوٹا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اپنی بھلائی کے کام کی خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہاری بہتری محتاجی میں ہے یا دولت مندی میں، ابتلا میں یا عافیت میں۔ تم سے اشیاء کی حقیقت کا علم پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور تمام چیزوں کی مصلحت اور ان کے مضرات کو خالق و مالک حقیقی ہی جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کہ میری صبح کس حال میں ہو، اس حالت میں جو مجھے پسند ہے یا ایسے حال میں جو مجھے ناپسند ہے، اس لیے کہ مجھے یہ علم نہیں کہ میری بہتری کس میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا تعالی کی تدبیر پر حسن رضا و موافقت کی نعمت سے مالا مال تھے، اور اس کے حکم اور اختیار پر نیک گمان کرتے تھے۔ خداوند کریم نے خود فرمایا، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، اگرچہ تم اسے پسند نہ کرتے ہو، عنقریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اور جسے تم اچھا اور پسند سمجھتے ہو وہ حقیقت میں تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ خیر و شر کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ اس وقت تک اس حال پر قائم رہو جب تک تمہاری خواہشیں ختم نہ ہو جائیں، تمہارا نفس شکستہ ہو کر ذلیل، مغلوب اور مطیع نہ ہو جائے، تمہارے ارادے اور خواہشیں مٹ نہ جائیں، اور تمام کائنات اور اس کے تعلقات تمہارے دل سے نکل نہ جائیں، اور تمہارے دل میں خدا کے سوا کوئی شے نہ رہے۔ جب خدا کی محبت سے تمہارا دل لبریز ہو جائے گا اور خدا کی طلب میں تمہارا ارادہ صادق قرار پائے گا، حکم خداوندی سے دنیا و آخرت کے حصوں سے تمہارے مقدر کا حصہ تمہیں مل جائے گا، اور تم امر خداوندی کی بجا آوری میں اپنا حصہ خدا سے طلب کر لوگے۔ چنانچہ اگر تمہارا پروردگار تمہیں عطا فرمائے تو شکر کے ساتھ قبول کرو، اور تمہیں نہ دیا جائے تو نہ تمہیں اپنے رب سے ناراض نہ ہونا چاہیے، نہ تمہارے باطن میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے، اور تم اللہ عز و جل پر بخل کی تہمت بھی نہ لگانا، اس لیے کہ اس حصے میں تمہاری خواہش یا ارادے کو قطعاً دخل نہ ہوگا، اور اس وقت تمہارا دل ارادہ الہی کے سوا ہر ارادے سے خالی ہو چکا ہوگا، بلکہ سوال اور طلب میں تم صرف حکم خداوندی بجا لانے والے فرما بردار بندے بن جاؤ گے۔ مقالہ نمبر 70، تخلیق اور کسب۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہاری اپنے عمل میں خود بینی، اپنے نفس کو پیش نظر رکھنا اور اعمال کے معاوضے کی خواہش کرنا اچھا نہیں، کیونکہ در حقیقت تمام اعمال توفیق و امداد خداوندی، قوت ایزدی اور فضل و ارادہ الہیہ کی وجہ سے ہیں، اور تمہارا گناہوں کو چھوڑنا بھی تمہاری اپنی طاقت اور قدرت سے نہیں، بلکہ خدا تعالی کی نگہبانی اور اس کی حفاظت و حمایت سے ہے۔
تمہیں جو نعمتیں رب کریم نے عنایت کی ہیں تم ان کے اقرار سے مفر کیوں ہو؟ یہ تمہاری حماقت ہے کہ غیر خدا کی شجاعت و پامردی، سخاوت اور مال خرچ کرنے پر نازاں ہو، جبکہ تم اپنے دشمن کو کسی دوسرے شجاع انسان کی ہمت اور اعانت کے بغیر قتل کرنے کے قابل نہ تھے۔ اسی نے تمہارے غنیم پر ضرب لگائی اور تم اسے مارنے کے قابل ہوئے۔ اگر اس مرد دلیر کی معاونت نہ ہوتی تو اپنے دشمن کے بجائے تم خود شکست کھاتے اور قتل ہوتے۔ اسی طرح تم اپنی قلیل دولت میں سے کچھ خرچ نہ کر سکتے۔ اگر صادق، کریم اور امین اس کا بدلہ دینے کی ضمانت نہ دیتا، اگر ضامن کا قول نہ ہوتا اور اس کے عہد پر تمہیں لالچ نہ ہوتا تو تم اس مال میں سے ذرہ برابر خرچ نہ کرتے۔ پھر اپنے فعل پر غرور کیسا اور خود بینی کیسی؟ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہر حالت میں اپنے امدادگار کا شکر ادا کرو اور ہمیشہ اس کی حمد و ثنا میں مصروف رہو اور اپنے ہر عمل کو اس سے منسوب کرو، البتہ برائی، شر اور ملامت کی نسبت اپنے نفس سے رکھو۔ اسی طرح ظلم اور بے ادبی بھی تمہارے نفس ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسی حرکتوں پر نفس کو تہمت کا ہدف بناؤ کہ وہی اس کا استحقاق رکھتا ہے۔ خدا پر کوئی بہتان نہ باندھو۔ جان لو کہ اگرچہ خدا تعالی تمہارا اور تمہارے کسب کے ساتھ تمام افعال کا خالق ہے اور تم عامل، مگر ہر برائی، شر اور سختی کا باعث تمہارا نفس ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بخدا تخلیق خدا کی قدرت ہے اور کسب تمہارے اختیار میں، اور رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرتے رہو، اس کے دوست بن جاؤ۔ پس جو آدمی جس کام کے لیے تخلیق کیا گیا ہے وہی کام اس کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ مقالہ نمبر 71 مرید اور مراد۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے لیے دو حالتوں کے علاوہ تیسری نہیں، یا تم مرید ہوگے یا مراد۔ اگر مرید ہو تو طالب ہو، اور طالب کو مطلوب تک رسائی کے لیے سختی اور مشقت برداشت کرنی ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ محبوب کے حصول میں کامیاب ہو اور اپنی مراد و مقصود پالے۔ اس لیے تمہیں ہر بھاری سے بھاری بوجھ اٹھانا چاہیے اور تمام سختیاں برداشت کرنی ہوں گی۔ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تمہاری جان و مال اور آل اولاد پر جو بلائیں نازل ہوں ان سے پریشان ہو اور فرار اختیار کرو، جب تک کہ تم کو اس بوجھ سے آزاد کر دیا جائے اور تمام اذیتیں، تکلیفیں اور ذلتیں رفع کر دی جائیں۔ پھر جب نفس کے تمام رذائل، سارے میل کچیل، توہین، دکھ، درد، بیماریوں اور مخلوق کے سامنے پیش کی جانے والی تمام حاجتوں سے محفوظ و مامون کر دیے جاؤ گے تو محبوبوں اور مرادین کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے۔ اگر تم مراد ہو تو بلائیں نازل ہونے میں ہرگز باری تعالی جل شانہ پر تہمت نہ لگاؤ اور اس کے نزدیک تمہاری جو قدر و منزلت ہے اسے شک کی نگاہ سے نہ دیکھو، کیونکہ وہ تم پر ابتلاء و آزمائش اس لیے نازل کرتا ہے کہ تمہیں مردان راہ کے درجے تک پہنچائے اور تمہیں اولیاء و ابدالین کے منازل و مقامات تک رسائی دے کر رفعت بخشے،
کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہاری منزل اور مقام ان کی منازل اور درجات سے کم رہے؟ اگر تم اس کمی پر راضی بھی ہو تو خدا تعالی کو یہ پسند نہیں ہے، اس لیے اس نے فرمایا خدا تعالی کو سب علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی خداوند تعالی تمہارے لیے اعلیٰ و عرفہ مقام اور بہترین حیثیت کو پسند کرتا ہے اور تم انکار کرتے ہو۔ اگر تم یہ کہو کہ ابتلا و مصائب تو طالب و مرید کے لیے ہیں اور ناز و نعم محبوب و مراد کے لیے، اس لیے ناز پروردہ محبوب و مراد کے لیے، اس لیے ناز پروردہ محبوب و مراد کے لیے ابتلا کیسے درست ٹھہرا؟ تو تمہیں یہ جواب دیا جائے گا کہ مذکورہ بالا قول عام طور سے عمل پذیر ہونے والا ہے اور دوسرا قول کم اور اتفاقاً واقع ہونے سے متعلق ہے، چنانچہ ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارے آقا و مولا علیہ التحیت والثناء تمام محبوبوں کے سردار ہیں اور تمام لوگوں سے سخت ترین بلاؤں میں رہے۔ خود آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے دین میں خدا سے جتنا میں خوفزدہ رہا ہوں دوسرا کوئی نہیں رہا، اور خدا کی راہ میں جتنی تکلیفیں میں نے برداشت کیں کسی نے نہیں کیں۔ بے شک 30 دن اور 30 راتیں مجھ پر ایسی گزری ہیں کہ ان میں ہمارے کھانے کے لیے اتنا ہی ہوتا تھا کہ بلال کی بغل میں سما جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ہم انبیاء کا گروہ بلاؤں کے نزول میں دوسرے لوگوں سے زیادہ سخت ہے، پھر اسی طرح حسب مراتب دوسرے خاصان حق ہیں۔ رسول مقبول کا ایک اور ارشاد ہے کہ میں تم سب سے زیادہ خدا کو پہچاننے والا اور تم سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ناز پروردہ محبوب و مراد کو کس طرح مبتلائے ابتلا کیا جاتا ہے اور کس طرح ڈرایا جاتا ہے، اور یہ ابتلا اور خوف بہشت بری کی اعلیٰ منازل تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے اعمال ہی کے بدلے میں جنت میں مراتب اور درجات بلند کیے جائیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور انبیاء و اولیاء کے اعمال یہ ہیں کہ وہ اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے بچنے کے بعد بلا و مصیبت میں صبر و رضا و موافقت سے کام لیتے ہیں، پھر بلائیں ان سے دور کر دی جاتی ہیں اور ناز و نعمت اور فضل سے ابدالآباد تک نوازے جاتے ہیں اور دیدار الہی کی نعمت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ مقالہ نمبر 72 اہل دین عبادت گزاروں کی 5 قسمیں۔ حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اہل دین عبادت گزاروں میں سے جو لوگ بازار میں داخل ہوتے نظر آئیں وہ در حقیقت احکام خداوندی کی بجا آوری، مثلا نماز جمعہ یا جماعت نماز یا حوائج کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ بازار میں داخل ہونے والوں کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی، وہ جو بازاروں میں داخل ہو کر طرح طرح کی لذات و شہوات میں پھنس جاتے ہیں، ایسی چیزیں ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور وہ فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں، ان کا دین اور ان کی عبادت چھوٹ جاتی ہے اور طبیعت کی موافقت اور نفس کی خواہش کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں
البتہ اگر خدا تعالی اپنی رحمت و حفاظت سے ان لذتوں پر صبر دے کر ان کی مذکورہ بالا کیفیتوں کا تدارک کر دے تو وہ ہلاکت سے بچ سکتے ہیں اور سلامتی پاتے ہیں۔ دوسرا، وہ جو ان لذتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے اپنی ہلاکت یقینی جان لیتے ہیں تو اپنی عقل پر انحصار کرتے ہوئے دین کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور جبر و تکلف کی کیفیت میں صبر کو شعار کرتے ہیں، یوں لذتوں کو چھوڑنے کی تلخی نوش جان کرتے ہیں اور مجاہدوں کی طرح ہو جاتے ہیں اور اپنے نفس اور اس کی شہوات، اپنی طبیعت اور اس کی خواہشوں پر خدا تعالی کی مدد سے قابو پا لیتے ہیں۔ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا ثواب ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہوت کے غلبے کی کیفیت میں اس پر قدرت پا کر اسے چھوڑ دینے پر مومن کو 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تیسرا، وہ جو مال اور دنیا کی عطا کردہ نعمتوں اور تونگری کے حصول پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ چوتھا، وہ جو اس قسم کی سب لذتوں اور فتنہ انگیزیوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے اور خدا کے سوا ہر چیز کی طرف سے آنکھیں، زبان اور کان بند کر لیتے ہیں اور کسی دنیاوی فتنے میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے کہ محبوب حقیقی کے سوا کسی کی خواہش پیدا ہو یا اس پر نگاہ پڑے۔ چنانچہ وہ ان تمام چیزوں سے ماوراء ہیں جن میں تمام دنیا گرفتار ہے۔ اگر تم انہیں بازار میں داخل ہوتا دیکھو اور پوچھو کہ تم نے کیا دیکھا ہے تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، کیونکہ انہوں نے بازار میں موجود اشیاء کو سر کی آنکھ سے تو دیکھا ہے مگر دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ وہ چیزیں انہیں اچانک دکھائی دی ہیں، خواہش سے نہیں دیکھی گئیں۔ انہوں نے یہ چیزیں صورت میں دیکھی ہیں، معنی میں نہیں، ظاہر میں دیکھی ہیں، باطن میں نہیں۔ اس طرح ان کی ظاہری نگاہیں تو بازار کی چیزوں پر ہوں گی مگر ان کا دل دیدار خداوندی میں مشغول ہوگا۔ وہ اس کے جمال اور جلال دونوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ پانچویں، وہ خاص افراد جن کے دل بازار میں داخل ہوتے ہی بازار والوں کی حالت پر رحم کھاتے ہیں اور مخلوق خداوندی کی حالت پر ان کا دل شفقت کی کیفیتوں سے لبریز ہو جاتا ہے اور ان کیفیتوں کے باعث وہ ان چیزوں کا مشاہدہ ہی نہیں کر سکتے جو ان کے سامنے ہوتی ہیں یا بازار والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ لوگ بازار میں داخل ہوتے ہی وہاں سے نکلنے کے وقت تک بازار والوں کے لیے شفقت اور رحمت بن جاتے ہیں اور ان کے لیے استغفار اور شفاعت کے طلبگار ہوتے ہیں، ان کی بہتری اور نفع کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے نقصان کے خیال سے ان کا دل کڑتا ہے، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ان کی زبان صرف خداوند کریم کی حمد و ثنا کرتی ہے کہ اس نے انہی لوگوں کے مقابلے میں اپنے فضل و نعمت سے نوازا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں شہروں اور بندوں پر خدا کا کوتوال کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو تم عارف، ابدال، زاہد، عالم، زمین پر خدا کا نائب اور سفیر، بندوں کی بھلائی چاہنے والے، شیریں زبان، محبوب مراد، ہادی، مہدی، رہنما، مرشد یا اس طرح کا کوئی بھی نام دے سکتے ہو۔ یہی حضرات
کبریت احمر ہیں اور عقیق کے انڈے کی طرح نادر الوجود ہیں۔ ایسے حضرات پر اور خدا تعالی کے تمام چاہنے والوں پر جو انتہائی مقام پر فائز ہیں، اللہ کریم کی رحمتیں ہوں۔ مقالہ نمبر 73۔ اولیاء کو لوگوں کے عیبوں سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا، خداوند تعالی اپنے بعض اولیاء کو لوگوں کے گناہوں، ان کے جھوٹے دعووں، ان کے اقوال و افعال میں شرک کی آمیزشوں، ان کی باطنی برائیوں اور چھپی ہوئی نیتوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اللہ کا ایسا ولی خدا اور رسول خدا اور دین اسلام کے لیے غیرت کرتا ہے، باطن میں اسے بہت غصہ آتا ہے، پھر اس غصے کے آثار اس کے ظاہر میں بھی رونما ہو جاتے ہیں کہ ظاہری و باطنی امراض کے باوجود یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ایمان سلامت رہے گا اور انجام بخیر ہوگا، اور شرک کی موجودگی میں وحدت پرستی کا دعویٰ کیسے سچا ہو سکتا ہے، کیونکہ شرک تو صریح کفر ہے جس کا نتیجہ کسی طرح قرب خداوندی نہیں ہو سکتا، اور شرک کرنے والا شیطان لعین اور منافقین کے گروہ میں سے ہے، جس کے لیے جہنم کا آخری درجہ ہے اور انہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر مشرک کا دعوی توحید پرستی درست کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اولیاء کی زبان پر ان کے عیوب، افعال خبیثہ، بے حیائی، اور اس پر صدیقین اور زمرہ مرادین میں شامل بزرگان دین اور قضاء و فعل خداوندی میں فنائیت کا مقام پانے والے بزرگان دین کے احوال کا حامل ہونے کے دعووں کا ذکر آ جاتا ہے۔ کبھی یہ تذکرہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ فعل و ارادہ ایزدی اور غضب خداوندی کی سختی کسی جھوٹے مدعی پر غالب آ جاتی ہے، مگر بعض لوگ اس ولی اللہ پر غیبت کا بہتان لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ولی غیبت کرتا ہے، حالانکہ وہ تو لوگوں کو اس گناہ سے منع کرتا ہے۔ کیا ولی غیبت کرتا ہے؟ کیا حاضر و غائب لوگوں میں خواص و عوام سے پوشیدہ گناہوں کا اظہار جائز ہے؟ یہ اعتراض ان لوگوں کے حق میں اس ارشاد خداوندی کے مصداق ہے کہ ان کے منافع سے ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ ظاہر میں تو یہ منکرین کے انکار کے لیے ہے، مگر حقیقتاً اللہ تعالی پر اعتراض ہے اور اس سے بیزاری کا اظہار ہے، اسے ناراض کرنا ہے۔ پھر منکر عالم جبروت میں کھو جاتا ہے، پھر اس حال میں اسے چاہیے کہ سکوت و تسلیم کو رہنما بنائے اور شریعت میں اس کا جواز تلاش کرے، نہ یہ کہ خدا تعالی پر یا اس کے ایسے ولی پر جو ایک مدعی کے جھوٹ اور افتراء پر حکم الہی سے طعن کرتا ہے معترض ہونے کا گناہ گار ہو۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ولی کے ذکر سے مدعی کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کی برائی زائل ہو جاتی ہے اور جہل و حیرت سے واپس لوٹ آتا ہے۔ ایسے میں ولی کی طرف سے اس کے عیوب کا ذکر اس مدعی پر ایک خدائی حملہ اور ہوتا ہے اور اس کو نفع پہنچانے کا سبب بن جاتا ہے، جو اپنے غرور اور رعونت کی وجہ سے ہلاک ہونے کے قریب تھا۔ خدا جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔